بات شتر بچے سیاں کی ہو رہی تھی کہ وہ ایک جنونی انداز میں اپنی ہمت اور اوقات اور عمر سے بڑھ چڑھ کر ریت میں گڑھا کھود رہا تھا۔ اور پھر بات بڑھی، کچھ جانور غیر معمولی قوت و صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے ان کے ہاں بے پناہ استعانتیں اور نعمتیں ہوتی ہیں جنہیں اہل حکمت اور نظر اور اہل علم و عرفان حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت سے مخصوص ملائکہ، جنات اور رجال غیب کے علاوہ ہر مخلوق خاص طور پہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تخلیق کی گئی۔ عبادت اللہ کریم کی ہوتی ہے لیکن خدمت و اطاعت انسان کی ہوتی ہے۔ اگر انسان فکر و تجسس سے کام لے تو وہ دیکھے کہ اس کے شش جہت ہر چیز خاص طور پہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس فلسفے کو گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے سورہ رحمان سے بہتر اور کوئی مثال نہیں۔ کڑاں کڑاں چیختے چلاتے کاگے خدا جانے کہاں کہاں سے آنے شروع ہو گئے تھے، جبکہ ان تھلوں میں کوے تو تھے مگر ایسے کچھ زیادہ بھی نہیں کہ کوے زیادہ تر آبادیوں کے قریب ہوتے ہیں۔ دو دو تین تین لڑاکا طیاروں کی طرح آتے اور گڑھے کے اوپر کڑاں کڑاں کی بمبارمنٹ کر کے پھر کہیں غوطہ لگا جاتے، بالکل ایسے جیسے جہاز آتے ہیں اور ہدف پہ اپنا بم پھینک کر غائب ہو جاتے ہیں۔ سیاں اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس کے دکھائی دینے کا انتظار کھینچتا رہا، پھر آگے بڑھ کر گڑھے کے اوپر آ کھڑا ہوا۔ وہ بے دم سا بڑا ہانپ رہا تھا، آنکھیں مجھ پہ ٹکی ہوئی۔ یہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس کا کام اب تمام ہو چکا۔ بغیر مڑ کر دیکھے میں نے اپنے معاونوں کو ہاتھ کے اشارے سے طلب کیا۔ انہوں نے گڑھے میں اتر کر سیاں کو باہر نکالا۔ کچھ دیر تک وہ بے سد سا پڑا رہا، پھر مجھے دیکھے بغیر وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک سمت کو چل دیا۔ گڑھے میں میرے معاونوں کے وزن سے ایک دہانہ نمودار ہو گیا تھا جسے میں نے دیکھ لیا۔ اب وہ دونوں میرے اشارے پہ باہر آ گئے۔ مجھے میرے سامان والا تھیلا تھما کر منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ منتظر تھے کہ میں کب گڑھے میں اترتا ہوں تاکہ وہ میری ہدایت کے مطابق گڑھے کے اندر دہانے پہ مٹی کا کچا گھڑا الٹا رکھ کر دوبارہ ریت سے پاٹ دیں، اور اوپر پھر پانی سے لبالب بھرا ہوا مٹی کا مٹکا رکھنا تھا جس کے پیندے میں سوئی کے ناک کے برابر سوراخ تھا، اور جب مٹکا پانی سے خالی ہو جاتا تب ریت کھود کر دہانے سے گھڑا ہٹا کر مجھے باہر نکالا جاتا۔ میں نے اپنی پہلی منزل پہ پہنچنے پہ 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے، دعا مانگی، اپنے بابا جی سے رجوع کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر گڑھے میں اتر گیا۔ دوسرے لفظوں میں زندہ قبر میں پہنچ گیا۔ تھوڑی سی فاضل ریت ہٹائی تو قبر کے دہانے کا منہ واضح ہو گیا۔ چند ثانیے وقف لینے کے بعد میں سر کے بل قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ صحراؤں، تھلوں میں، ریت کے نیچے مختلف گہرائیوں میں قدرتی اور غیر قدرتی پانی کے سٹور اور سیمے ہوتے ہیں۔ سیمے ریت کے نیچے ایسی جگہوں کو کہتے ہیں جہاں قدرتی ذرائع سے پانی جمع ہو کر جذب ہو جاتا ہے۔ خشک سالی کے موسم میں صحرائی حیات ایسے سیموں کو تلاش کر کے اپنی بقا کا اہتمام کر لیتی ہے۔ جھاڑ جھنکاڑ اور گھاس پھوس بھی انہی سیموں کے مرہون منت ہوتی ہے۔ مصنوعی سیمے بھی بنائے جاتے ہیں جو عموماً ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں نیچے زمین پتھریلی یا سخت ہو تاکہ پانی خاصی مدت تک محفوظ رہ سکے۔ یہ مصنوعی اور قدرتی سیمے مختلف حدود و اربے کے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اور بہت چھوٹے بھی، محض چارپائی کے سائز کے بھی۔ صحرائی طور و طریق کے مطابق یہ سیمے بھی بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ جیسے تھلوں میں ٹیلے ٹبے اپنے وقوع بدلتے ہیں، اسی طرح یہ بھی خشک اور تر ہوتے رہتے ہیں، اور جو سیمیں ایک دو موسم خشک رہ جائیں وہ اندر سے ایک پختہ کمین گاہ یعنی چھپی ہوئی خندق کی مانند ہو جاتے ہیں، اور قیامت کی گرمی ہو لیکن اندر سے ٹھنڈے یخ ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات کہ اندر کسی نہ کسی مقدار میں ہوا کا گزر بھی رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر پرانے اور خشک سیمے صحرائی جانوروں کے مسکن بن جاتے ہیں، یا پھر جو کبھی بھی نہیں کھلتے۔ ریگ ماہی وظیفے یا اس قسم کے ریگتی چلہ کشی کے لیے مؤخر الذکر سیمے ہی کارآمد ہوتے ہیں، جو ایک مخصوص مکتب فکر کے صوفیوں، درویشوں کے وظیفوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ مخلوقات میں سبھی اللہ سبحانہ کی حمد و ذکر کرتے ہیں، مگر جانداروں میں کچھ مخصوص چرند و پرند و خزند اپنے خالق و مالک کی تعریف و توصیف کی تسبیح بیان کرنے
تسبیح بیان کرنے کے ذوق و شوق کے تناظر میں اپنی مخصوص شناخت رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ اذکار آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہیں: مچھلیاں، چیونٹیاں، کبوتر، ابابیل، زاغ، بلیاں، ہدہد، تیتر، کتا، ریگ ماہیاں وغیرہ۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ اللہ والوں کے ڈیروں، مزاروں، مسجدوں کے نزدیک اور جوار کبوتروں، بلیاں، ابابیلیں اور کتے اکثر ہوتے ہیں۔ زائرین ان کے کھانے پینے، دانے دنکے کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ حرمین شریف اور دیگر ولیوں قطبوں کے آستانے اس کی بہتر مثالیں ہیں۔ اسی طرح نباتات، جمادات، فواکہات، رقیق و ثقیل میں بھی اللہ کریم کی کچھ ایسی خاص نعمتیں ہیں جو مخصوص روحانی خواص کے ساتھ ساتھ ذاکر و زہد بھی ہیں۔ زیتون، انجیر، انگور، شہد، دودھ، جو، کلونجی، عود، عنبر، مشک، عقیق، مرجان، مونگا، فیروزہ، سنگ مریم، سنگ خارا، سنگ مرمر، لولو اور سنگ سلیمان وغیرہ کچھ خصوصی اشیاء ایسی ہیں جو روحانی اعتبار سے عبادت و ریاضت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ریاضت مجاہدوں، چلوں، وظیفوں کے لیے پیٹ و نفس پہ قابو ضروری امر ہوتا ہے۔ دھیان گیان ان سے صرف نظر و نظم کے لیے کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا، لیکن جسم و جان کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہی پڑتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تل، شہد، کلونجی، زیتون وغیرہ ان نعمتوں سے جسم و جان میں طاقت اور تقویت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن نفق اور بول و براز پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی نفسانی اور شیطانی وساوس سر اٹھاتے ہیں۔ غنود و سرور سے بھی نجات مل جاتی ہے، یعنی یہ نعمتیں چونکہ خود ذاکر و شاکر ہوتی ہیں، اس لیے طویل وظیفوں اور مشکل چلوں میں بھی یہ عبادت و ریاضت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ خوشبویات، بخورات، کچا موم، اگر، سندل، کافور، لوبان، ہرمل وغیرہ بھی انہی خصوصیات کی حامل ہیں۔ آبی، آتشی، بادی، ریگ ماہیاں۔ ارضی، سماوی، بادی اور آبی مخلوقات میں صرف مچھلیاں ہی ایسی مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ واحد جاندار ہے جسے رب العالمین نے خود ذبح کر کے بھیجا ہے، اس کا ذکر بطور خاص کیا اور اس کے پیٹ کو اپنے نبی کا مسکن بنایا۔ اس کے سفید گوشت کو اعلیٰ اور متبرک شفا بخش ترین غذاؤں میں شامل فرمایا۔ اس کو ایسی دلکشی اور یوں شکل و شباہت عطا فرمائی کہ حسن تخلیق بھی سبحان اللہ پکار اٹھتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمہ رنگ، ہمہ اقسام اور ہمہ تعداد اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ نادر روزگار مچھلیاں ہیں۔ میرے جیسے بودے علم و عقل کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ مچھلیاں صرف پانیوں میں ہی ہوتی ہیں، جبکہ مچھلیاں ہوا، آگ اور مٹی ریت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ پانی کی مچھلیاں تو ہر کوئی دیکھ پکڑ اور کھا سکتا ہے، جبکہ ان مخصوص مچھلیوں کے ساتھ بالعموم ایسا نہیں ہے، اور یہ مچھلیاں کانٹے، باسے، جال، بارود، نیزوں اور شکروں سے شکار نہیں ہوتی۔ یہ حکمت، خدمت، محنت، صحبت اور کرم و کرامت سے آشکار ہو سکتی ہیں، مگر بات پھر وہی کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی ہر کسی کا مقسوم ایسا ہوتا تھا۔ ماہی آب کی سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں اقسام ہیں، جبکہ ابھی تک صرف ہزاروں اقسام سے ہی شناسائی ہو سکی ہے۔ ابھی جہانوں کے جہان زیر آب پوشیدہ ہے، جن تک حضرت انسان کی ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ لیکن ہوائی یعنی آسمانی مچھلی صرف ایک ہی ہے، ابابیل۔ اس کا ذکر خیر بھی فرقان الحمید میں موجود ہے۔ اس کی چلت پھرت، شکل شباہت، کارو ورود سب کچھ آبی مچھلی سے مشابہ ہے۔ یہ فضا کی بے کراں وسعتوں کے سمندر میں اسی شان ہان اور آزادی پرواز سے تیرتی پھرتی ہے جیسے مچھلی سمندر کی پنہائیوں گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ یہ چلہ لاہوت میں مبد ثابت ہوتی ہے۔ ایک مچھلی سمندر بھی ہوتی ہے جو آتش ماہی کہلاتی ہے، اسے آگ کا کیڑا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کریم کی حکمت اور شان کہ یہ آگ میں ہی زندہ رہتا ہے۔ آگ بجھ جائے تو کچھ عرصہ بھوبھل خاکستر میں سانس پورے کرتا رہتا ہے، جب یہ بھی سرد پڑ جائے تو پران ہار جاتا ہے۔ یہ آتش ماہی چلہ فنار کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر نوع کی مچھلیوں میں شاید ایسی خاصیت ہوتی ہے جو وظیفوں، چلوں
اور مجاہدات میں عامل و طالب کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں، اور اس کے وسیلے سے مراد منزل پوری ہو جاتی ہے، جس کی ایک اعلیٰ مثال صاحب الحلود نوعان حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، جن کا مچھلی کے شکم میں آیت کریمہ کا چلہ جس سے انہیں نجات ملی، مذکورہ چوتھی ریگ ماہی جو صحراؤں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مفصل بیان پہلی فصل میں ہو چکا ہے۔ جس طرح ضروری نہیں کہ ہر اجتماع میں آب میں مچھلیاں ہوں، اسی طرح ہر فضا میں ابابیلیں بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر آتش کدے میں آتشی کیڑا اور ہر لقودق تھل میں ریگ ماہی موجود ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسے کیسے رنگ لگتے ہیں۔ ریگتی چلہ کشی میں ریگ ماہیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اپنی افزائش نسل کے موسم میں ریگ ماہیاں ریتلی رسیلی غاروں، تاریک سیلوں اور ٹیلے ٹبوں کے کھٹے پٹے کونوں کھدروں کا انتخاب کرتی ہیں۔ ان میں نر مادہ کی تخصیص نہیں ہوتی، دونوں ہی ایک نقرئی رنگت کا لعاب خارج کرتے ہیں۔ یہ لعاب اپنے قریب سے ایک خاص قسم کے ریتلے ذروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر میں یہ ریت کے ذرے بارآور ہو کر ننھے ننھے انڈوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر دن رات کی گرمی سردی سے یہ ریگ ماہیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ ان کی خوراک بھی ریت ہی ہوتی ہے۔ اب ریت کا ہر ذرہ ایک سا نہیں ہوتا، ان میں کوئی شیشہ اور کوئی پتھر۔ جو سورج کی کرنوں سے منعکس ہوتے ہیں وہ ذرے ابرق ہی ہوتے ہیں۔ بس یہی ذرے ریگ ماہیوں کی خوراک بھی ہوتے ہیں۔ ریگ ماہیاں ایک خاص عرصہ حیات کے بعد خشک ہو کر کانچ کی چوڑی کے مانند ٹوٹ پھوٹ کر شیشے کا برادہ بن جاتی ہیں، جو ریت میں شامل ہو کر ریت ہی بن جاتی ہیں۔ ٹرانسپیرنٹ مچھلیوں کی مانند یہ بھی دھندلے شیشے سا آر پار نظر والا جسم رکھتی ہیں۔ دن کے اجالے میں غور سے دیکھنے پہ دکھائی دیتی ہیں، چلتے پھرتے ہوئے ریت پہ لہریے سے بناتی ہوئی نقرئی غبار اڑاتی جاتی ہیں، اندھیرے میں جگنوں کی طرح چمکتی ہیں، زیادہ تعداد میں اکٹھی ہوں تو ماحول کو بقعہ نور بنا دیتی ہیں۔ یہ ننھا سا کمیاب قیمتی صحرائی کیڑا اپنے انداز میں دیگر تمام جانداروں سے نسبتاً زیادہ ذکر الہی کرتا ہے۔ لگ بھگ اسی شکل و صورت کا ایک اور چھپکلی نما کیڑا بامنی بھی ہوتا ہے، مگر یہ نجس اور مردود ہوتا ہے۔ یہ قدرتی خشک سیلاب جو شاید صدیوں سے بند تھا، ایک لمبی چوڑی سی قبر کی مانند تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں ریگ ماہیوں کا بسیرا ہے۔ سیلے سیلے تاریک سے ماحول میں کچے عود کی روح پرور مہک رچی بسی تھی۔ اب باہر سے دہانے کا منہ گھڑا رکھ کر بند کر دیا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ اب گڑھا ریت سے بھرا جا رہا ہے۔ اوپر چلنے پھرنے کی ہلکی ہلکی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب یہ آوازیں بند ہو گئیں تو میں نے جان لیا کہ گڑھا بھر چکا ہے، جبکہ اوپر پانی بھرا مٹکا بھی رکھ دیا گیا ہے، اور اب میرے معاون اپنی دیگر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہوں گے۔ میں نے اپنے طور طریقے کے تحت مراقبۃ القبر کے وظیفے سے پہلے مراقبہ الف لام کا حجاب لیا۔ ہلکے مختصر سے اس وظیفے کے بعد آنکھیں وا کیں تو سیلے کے اندر کی دنیا ہی تبدیل ہو چکی تھی، اور آنکھیں تھیں کہ جیسے ان کی بصارت و مبرودت میں کئی گنا کشادگی پیدا ہو گئی ہو۔ زمین سے کئی فٹ نیچے جیسے سینکڑوں قمقمے روشن ہو، پاؤں کے نیچے نرم نرم ٹھنڈی ریت کا فرش جس کا ایک ایک ذرہ روشن و تابندہ، دیواریں چھت وغیرہ کوئی باقاعدہ نہیں تھیں، یہ ایسے ہی تھیں جیسے سمندری علاقے میں کناروں پہ پتھریلی غاریں، کھویں، سرنگیں ہوتی ہیں، اور ان کی ہولناک تاریکی میں سمندری حیات اٹی پٹی ہوتی ہے۔ سمندر کے شوریدہ لہریں اور نمکیات ان کی حیت غذائی میں بڑی ہیبت اور پراسراریت پیدا کر دیتے ہیں، مگر یہاں پانی کی جگہ ریت تھی۔ اللہ جانے کہ کب اور کس طرح یہ کشادہ قبر نما سیلہ مارز وجود میں آیا تھا۔ اندر کے شواہد سے پتہ چلتا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہاں پانی ضرور جمع رہا ہوگا۔ مراقبہ الف لام کے بعد میں اپنی نشست بنانے کی خاطر ذرا آگے سرک کر سیلے کے طول و عرض کا جائزہ لینے لگا۔ کہیں چھت صرف اتحیات کی گنجائش نکالتی تھی
اور کہیں رکوع میں محض کھڑا ہونے کی۔ ذرا آگے مزید سرکہ تو دکھائی دیا کہ سرنگ سلسلہ جور و جفا کی مانند کافی دراز ہے کہ ادھر بلی کتا تو گھس سکتا ہے، آدمی نہیں جا سکتا۔ دائیں بائیں بھی ادرک کی جڑوں کے مانند کھویں کھالیاں تھی اور ان میں ریگ ماہیوں کے پرے پرے۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے ادھر جاگزین ہونے سے ان کے معاملات و مشاغل میں چنداں فرق نہیں پڑا، بلکہ ان کی حرکات سے بشاشت سی ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ اس قبر میں داخل ہوتے ہوئے یہ تو واضح تھا کہ مادی جسم کے ساتھ داخل ہوا ہوں، جو ہوا، پانی، خوراک نہ ملے تو گل سڑ جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچنا تو ایک حد تک اپنے اختیار میں تھا، لیکن یہاں سے نکلنا اور کامیاب نکلنا قطعی اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ ایک دوسری دنیا تھی، جہاں مادی دنیا کے قریب قریب سبھی وسائل ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور یہ ایک خود اختیاری عمل تھا جس کو اختیار کرنے میں کچھ میرے بابا جی کی منشا اور دخل بھی تھا۔ میرے بابا جی اپنے بچوں کو ایسے چیدہ پچیدہ قسم کے مجاہدوں چلوں میں ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے کہ اللہ کے بندے کے لیے رزق حلال کمانا، دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنا اور اپنے لواحقین کے حقوق کا خیال رکھنا ہی سب سے بڑے چلے مجاہدے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنے والے کے لیے اور کسی چلے کی ضرورت نہیں۔ بارے چند بچوں کو انہوں نے اس نوع کے چلے کھینچنے کی اجازت دی تھی، جن میں سر فہرست میں خود بھی تھا۔ فرمایا کرتے کہ مجاہدوں کی مشقت جھیلنا ضروری نہیں، یہ مخصوص راستے کے مسافروں کا تردد ہے، اور ایسے لوگوں کی ہڈیاں اور رگیں ہی مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ پاک انہیں خوف و خلجان سے محفوظ فرماتا ہے۔ ریاضتوں سے ان کا مقصد جسم و جان کو رقیق، وجود و وجدان کو صدیق بنانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ مادی اور روحانی طور پہ مضبوط و مربوط رکھ کر اللہ کی مخلوق کی بہتر انداز سے خدمت اور رہنمائی کر سکیں، نہ کہ ان کا مقصد خرق عادت کرامتوں معجزوں کا فروغ۔ معجزے کرامتیں بہت ہی خاص الخاص بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم جب چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، ان کا ظہور فرما دیتا ہے۔ سو جو نام نہاد پیر عامل ایسے معجزوں کرامتوں کے دعوے دار ہوتے ہیں، محض شیطان کے چیلے، شعبدہ باز اور سفلی علت و علوم کے مقلد ہوتے ہیں، جن کے ہاں دین دنیا دونوں برباد ہوتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل نے ہمیشہ مات کھائی۔ استعمار و استبداد کے سامنے بغاوت و حریت ایک سیسا پلائی ٹھوس دیوار ثابت ہوئی۔ موسیٰ کے مقابل نمرود اور جادوگر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہودی، اسرائیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کفار و نصار، امام عالی مقام کے آگے یزید اور اس کے حواری۔ آگے آگے سرکتے جائیں تو محمد بن قاسم اور راجہ داہر، پھر اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام، جنہوں نے حقیقت کے تبر سے وقت کے بڑے بڑے جغادری جابروں اور متعلق العنانوں کے پرخچے اڑا دیے، ساحروں، جادوگروں، ابلیس کے چیلوں اور بڑے بڑے مہان بتوں کو زمین چاٹنے پہ مجبور کر دیا۔